استعفے نہیں، اسمبلیاں توڑیں گے، زمان پاک اجلاس میں فیصلہ۔ فواد چودھری نے بتایا کل عمران خان پرویز الہی سے ملیں گے، جمعے کو پنجاب اور ہفتے کو خیبر پختونخوا کے پارلیمانی اجلاس بلائیں گے۔ حتمی مشاورت کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، جس کے بعد 550 سے زائد نشستیں خالی ہو جائیں گی۔ پی ٹی آئی نے ٹکٹ پر پروسیس شروع کر دیا۔ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جب کہیں گے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے پھر یقین دہانی کرا دی۔ ٹویٹ میں لکھا، پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کاف لیگ اراکین کی تعداد 191 ہے۔ اپوزیشن صرف نعرے لگا سکتی ہے، عدم اعتماد لانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسمبلی اجلاس جاری ہو تو عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی، گورنر راج بھی نہیں لگ سکتا۔ کپتان کے اعلان کے بعد استعفوں کی بارش، پنجاب، کے پی اور سندھ سے استعفے موصول۔ سندھ سے 26 استعفے خرم شیر زمان کو موصول۔ پنجاب سے عامر اقبال اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان عزیز اللہ گران اور آسیہ صالح خٹک نے استعفے ارسال کر دیے۔ فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا، استعفوں سے پاکستان کی 64% نشستیں خالی ہو جائیں گی۔ عمران خان کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بیان پر نون لیگ پریشان۔ نون لیگ پارلیمانی کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا، قانونی ماہرین نے رائے دی۔ اسمبلی اجلاس جاری ہے، تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن خزانے پر بڑا بوجھ ڈالنے کے لیے تیار۔ ترجمان کا کہنا ہے پنجاب اور کے پی ضمنی الیکشن پر 22 ارب کے اخراجات آئیں گے۔ خالی نشستوں پر 60 روز میں انتخاب کرانے کے پابند ہے۔ جتنے استعفے آئیں گے ضمنی الیکشن کرا دیں گے۔ عمران اسماعیل نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن نیوٹرل نہیں، وہ پارٹی بن چکا ہے، اسے انتخابی نشان الاٹ کر دینا چاہیے۔ اعظم سواتی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج، ایف آئی آر کی تعداد 37 ہو گئی۔ تحریک انصاف کے 75 سالہ سینیٹر کے خلاف سندھ اور بلوچستان کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج کرائے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کے حق میں جمعرات کو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر احتجاج ہوگا۔ جمعے کو سپریم کورٹ کے باہر وکلا کنونشن ہوگا۔ اور سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف مقدمات، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عامر فاروق کل اعظم سواتی کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ملک بھر میں مقدمات درج ہیں، تمام مقدمات کی تفصیل طلب کی جائے۔ آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ۔ آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی، بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے۔ جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا، اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی، یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا، اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات۔ سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔